ناظرین، پروگرام گفتگو کے ساتھ مصطفیٰ کمال پاشا اور امجد اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جن موضوعات پر گفتگو کریں گے ان میں صدر مملکت کا آرڈیننس جاری کرنے سے انکار بھی شامل ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو آج اجلاس ہو رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور فنچ کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی نے، عالمی کریڈٹ ریٹنگ جو ایجنسی ہے، اس نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو -3C پر گھٹا دیا ہے، جو کہ ایک پریشان کن بات ہے، اور دیگر موضوعات پر ہم بات چیت کریں گے۔ امجد اقبال صاحب، یہ جو صدر مملکت نے اسحاق ڈار صاحب نے جو کہا کہ جو وہ منی بجٹ لانے والے ہیں اس کا آرڈیننس جاری کر دیں، تو صدر مملکت نے انہیں مشورہ دیا، مشورے کے انداز میں انکار کیا کہ یہ بات جو ہے یہ اسمبلی میں لے کر جائیں۔ تو بظاہر تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ، یعنی عوام پر تقریباً 800 ارب کے قریب ریونیو بڑھانے کا جو بوجھ ہے وہ لادنے کا جو فیصلہ حکومت نے کیا ہے IMF کی ہدایات بلکہ احکامات کی روشنی میں، تو صدر مملکت نے ان کو جو مشورہ دیا ہے، میرا خیال ہے یہ اچھی بات ہے۔ یقیناً پاشا صاحب، یہ بات یہ ہے کہ دیکھیے، اس کو اگر آپ تھوڑا سا ہم کسی پارٹی یا سیاست سے ہٹ کے دیکھیں تو یقیناً صدر مملکت کا یہ ایک اچھا مشورہ ہے، اور خصوصی طور پر اس صورت میں تو بہت اچھا ہے کہ جب آپ کا سینٹ کا اجلاس چل رہا تھا، ٹھیک ہے، تو جب ویسے بھی جب کسی بھی ہاؤس کا اجلاس چل رہا ہو تو آپ آرڈیننس جاری نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس میں یہ ایک قدغن ہے، ایک آئینی رکاوٹ ہے کہ یہ آرڈیننس صرف اس وقت ہوتا ہے جب ہاؤس کا اجلاس نہ ہو رہا۔ تو ایک تو یہ کہ سینٹ کا اجلاس تو چونکہ اس وقت چل رہا تھا، آلریڈی چل رہا تھا، تو دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا، جیسے آپ نے کہا کہ دیکھیے IMF کے مشورے پر یا اس کی ہدایت پر یا اس کی مطالبے پر یہ جو عوام کے اوپر 170 ارب کے ٹیکسز کی جو منی بجٹ ہے وہ لایا جا رہا ہے، تو اس میں نہیں 170 ارب کی جو ابھی جو فائنل جو ہوئی ہے نا، یہ پہلے والی خبریں ہیں کہ 800-700 ارب کی جو ہم کہہ رہے تھے، لیکن جو ریونیو شارٹ فال ہے، جو ہم نے ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ مقرر کیا تھا، وہ بھی پورا نہیں ہو پایا 6 مہینوں میں، تو اس کو بھی شامل کر کے اس کو دیکھیے، وہ مختلف ہیڈز ہیں نا، ان کی ہم بات، اس کو ہم الگ الگ، چونکہ یہ جو اسمبلی میں جو فنانس بل کی شکل میں جو پیش کرنا ہے، جو منی بجٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ 170 ارب ہے، تو اس میں آج ابھی وہ اجلاس بھی ہو جائے گا، تو اس میں یہ پیش ہو جائے گا۔ دیکھیے، حکومت کو یہ چاہے، دیکھیے جو اس وقت صدر مملکت ہیں وہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ PTI کے اور صدر مملکت نہیں بلکہ PTI کے ورکر کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ جی جی بالکل، وہ ورکر تو ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے جو اسحاق ڈار کو مشورہ دیا، یہ معذرت جو بھی یہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس وقت کی جو حکومت ہے، مخلوط حکومت، اس کو، کیونکہ دیکھیں انہوں نے اس وقت اپوزیشن تو ہے کوئی نہیں جس نے رکاوٹ ڈالنی ہے، جس نے وہاں پہ اور کوئی شور شرابہ کرنا ہو، کوئی اس طرح کا جو بھی معاملہ ہو۔ آج انہوں نے اجلاس بلایا، وہ اس میں یہ منظوری ہو جائے گی، اور اس میں دیکھیں یہ ان کے لیے اس کی ایک آرڈیننس کے مقابلے میں ایک بل کی شکل میں منظوری وہ زیادہ باوقار ہے اور محفوظ بھی ہے، اچھی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدر مملکت نے جو شاید اپنی پارٹی کی لائن کے اوپر یہ انکار کیا ہوگا یقیناً، لیکن یہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ان کے اس انکار سے حکومت کو، موجودہ حکومت جو بھی وفاق میں مخلوط حکومت ہے، تو یہ ان کے لیے یہ ایک اچھا مشورہ ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً ثابت ہوگا۔ لیکن امجد صاحب جی، فوراً بعد یہ انکار کرنے کے فوراً بعد انہوں نے ٹیلی فون اٹھایا اور عمران خان صاحب کو کر دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صدر مملکت سے زیادہ
देखिए सदर ममलकत की तो देखिए टेन्योर अभी कुछ अर्से में खत्म हो जाएगा, उन्होंने आगे सियासत भी करनी है, पार्टी उनकी वही है, उसी में रहना है। वो इमरान खान उनके लीडर हैं और वो देखिए बतौर सदर ममलकत वहां से चल के आते हैं उनको मिलने के लिए, यहाँ पे उनसे मशवरा करना हो तो वहां से इस्लामाबाद से आते हैं, यहाँ पे लाहौर में जमान पार्क में आके उनसे मशवरा करते हैं, मिलते हैं, उनको बताते हैं और उनसे गाइडलाइन लेके जाते हैं। ये बात देखिए आईनी तौर पर तो हम जो बात एक बावकार तरीका नहीं है, लेकिन वो बात वही आ जाती है कि उन्होंने कल को सियासत करनी है, एक उनके लिए उनके नजदीक ये एक वो समझते हैं कि मुनासिब है। लेकिन देखिए आईनी तौर पर जो ये आईनी ओहदे हैं, चाहे सदर ममलकत का है या गवर्नर का है इवन के, या इलेक्शन कमीशन का है या किसी इस तरह के चीफ जस्टिस का है, ये जो ओहदे हैं ना, जब किसी सीट पर किसी भी जरिए से किसी ना किसी जरिए से बैठना है ना, जब आप उस ओहदे पर आपको तैनात किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है उस ओहदे के लिए, उसके बाद आपकी जो सियासी वाबस्तगी है उसको खत्म हो जाना चाहिए। उसको आप फिर पूरे पाकिस्तान के होते हैं, आपके वो फिर उसमें किसी जमाती वाबस्तगी को आपके जो आईनी फराइज है उनकी राह में रुकावट नहीं बनना चाहिए। ये जो आइडियल और अच्छी बात है और होना चाहिए। ये जब हम बात करते हैं कि जी कि फलां आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, फलां कर, ये ओहदे भी तो खिलाफ वर्जी है ना जब वो इस तरह की बात करते हैं। एक सदर ममलकत स्टेट का जो सरबराह आईनी तौर पर तो सदर ममलकत है, जैसे गवर्नर होते हैं सूबे के आईनी सरबराह होते हैं, लेकिन जब वो आपको पता है यहाँ पे भी जो गवर्नर भी हैं वो भी अपनी पार्टी लाइंस को लेके चल रहे होते हैं ना, और इसी तरह सदर भी अपनी पार्टी लाइंस को लेके चल रहा। उनको पूरे मुल्क का कौम का सदर बनना चाहिए या गवर्नर बनना चाहिए पार्टी का, और यही एक आइडियल और एक खूबसूरत रवायत हो सकती है कि वो कहें कि जनाब जैसे स्पीकर है, स्पीकर जब बैठता है तो उसको पूरे हाउस का स्पीकर बनना चाहिए, किसी एक पार्टी का नहीं, किसी एक पार्टी का नहीं। मतलब ऐसा नहीं हो रहा। हमारी सियासत जो है, हमारी जो ममलकत जो है वो खासी मतलब अच्छी रवायतें नहीं कायम की जा रही। मतलब मैं सिंपल सी बात है, हमारे आइन में ये सारी चीजें मौजूद हैं और पूरी एक गाइडलाइन मौजूद है कि जी क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, हमारे ज़ाब्ते कानून सब कुछ मौजूद होता है, सिर्फ हम उनको फॉलो नहीं करते, उनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करते। सिर्फ हमारे जो जाती वाबस्तगी हैं, हम तो हल्फ जब उठाता है कोई भी ओहदेदार तो वो ये कहता है कि जी कि मैं अपनी सियासी वाबस्तगी से या अपने आइन की पासदारी करूंगा, बिल्कुल, लेकिन उसके मुताबिक और तमाम लोगों के साथ यकसा सलूक करूंगा। ये हल्फ यानी ये दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं आप इसको, जब हम पार्टी पॉलिसी की को टो करते हैं, जब उसकी लाइन पे चलते हैं तो ये आप उस हल्फ के खिलाफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात तो जो फिर वही बात आ जाती है जब हम जिस जहां से शुरू हुई कि जो सदर ममलकत ने किया, शायद उन्होंने अगर तो हम इसको इस एंगल से रखें कि उन्होंने मशवरे के तौर पर ये कहा कि यार ये बेहतर ये है तो कर लें, फिर तो अच्छी बात है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि जी फोन करके बताया भी और ये कहा कि हमने ये कर दिया है, तो मैंने ये जनाब वो मतलब ये है कि उसमें वो रखे हैं। अच्छा अमजद साहब जी, ये हुकूमत तो अवाम को किसी किस्म का रिलीफ देने में आज की तारीख तक नाकाम नजर आ रही है, और ये जो मनी बिल आ रहा है ये एटम बम नहीं है जो अवाम के लिए महंगाई का एक नया दरवाजा क्या, फ्लड गेट, दरवाजे तो पहले खुले हुए हैं। देखिए बात पता क्या है, एक चीज हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होके सोचना चाहिए। ये बात ठीक है, बतौर अवाम, बतौर एक आम शहरी मैं कहता हूं कि जी मुझे रिलीफ मिलना चाहिए। मेरी मतलब कि जो या तो आमदनी इतनी बढ़ जाए कि मैं उस जो महंगाई का जो इस वक्त सैलाब है, फ्लो है, उसको फेस कर सकूं, उसको मैनेज कर सकूं, फिर तो कोई मसला नहीं, जितनी मर्जी आप करते जाएं, इशू नहीं होता। लेकिन जब मेरी आमदनी महदूद होगी, जब मेरी इनकम महदूद होगी, मेरे वसाइल जो महदूद होंगे, तो फिर ये बहुत ज्यादा बोझ बन जाएगा। इन हालात में तो ये सोचना चाहिए हुकूमत को कि कैसे रिलीफ देना है। लेकिन हमें ये मैं बात ये करने लगा हूं कि देखिए दूसरी तरफ हमें ये भी सोचना चाहिए कि हुकूमत ने रिलीफ कहां से देना। हुकूमत के पास जब आप सब्सिडी की बात करते हैं, सबसे एक आसान रास्ता जो समझा जाता है वो सब्सिडी का होता है ना जी। आप यूटिलिटी स्टोर्स पे आप जो मुतवस्तित तबका या निचला तबका, उसके लिए आप वहां पर डिस्काउंटेड रेट के ऊपर अशिया फौरन दे देते हैं,
یا آپ کوئی آپ جو الیکٹریسٹی بلز ہیں یا گیس کے بلز ہیں آپ یا اس طرح کے جو دیگر ٹارگٹ سبسڈی جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو چھوٹے کنزیومر ہیں ان کے لیے ریٹ کم کر دیتے ہیں، یہ سب سے آسان طریقہ تو سبسڈی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ اوورآل آپ فرق کریں، آپ امپورٹ کر رہے ہیں، کھاد امپورٹ کر رہے ہیں، آپ وہاں سے آپ کو 5,000 روپے بیگ مل رہا ہے، آپ یہاں پہ اپنے کسانوں کو 3,000 روپے بیگ دیں، 2,500 روپے بیگ دیں، 2,500 روپے حکومت برداشت کرتی ہے اس کا سبسڈی کی شکل میں. لیکن یہ سارا یہ ریلیف کے وہ طریقے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جی آپ وہ پرائسز کو اوورآل نیچے کریں. اوورآل پرائسز کو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کو اگنور کرتے ہوئے نہیں کر سکتے. آپ کو جب آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، دیکھیں اس وقت بھی ہم جب بات کرتے ہیں، اس وقت کر رہے ہیں بات، اس وقت بھی عالمی منڈی میں گندم کی قیمت تقریباً 7,000 روپے من کے قریب ہے عالمی منڈی میں. پاکستان میں آج بھی کوئی 5,200 کے قریب ہے، 5,200 کے قریب پاکستان کی جو اوپن مارکیٹ ہے اس میں گندم اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. سرکاری ریٹ جو ہے وہ سندھ میں 4,000 ہے، پنجاب میں ابھی انہوں نے ریٹ دینا ہے جو سپورٹ پرائس جس کو ہم کہتے ہیں. یہ دو ہی صوبے ہیں جو گندم پیدا زیادہ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ تو انہوں نے پچھلے سال کا 4,000 کیا ہوا نا. تو معاملہ یہ ہے کہ اس کو ہم کتنی دیر تک روک کے رکھ سکتے ہیں کہ جی کہ آپ عالمی منڈی کے مطابق نہ جائیں. یہ سبسڈی ہے نا جو حکومت خرید کے لوکل پروڈکشن ہے اس میں. دیکھیں جب ان پٹس کی بات کرتے ہیں ہم زراعت کی، تو وہ ان کی قیمتیں تو بڑھ گئی نا، بیج مہنگے ہو گئے، کھادیں مہنگی ہو گئی، وہاں پہ ڈیزل مہنگا ہو گیا، وہاں پہ بجلی مہنگی ہو گئی، تو یہ ساری چیزیں آپ کی بڑھ گئی. تو وہ کسان آپ کو 4,000 روپے من بھی کیسے دے گا؟ اس کی تو کوشش ہوگی کہ وہ کریں. تو آپ ان چیزوں کو سوائے سبسڈی کے اور روکنے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا. لیکن سبسڈی آپ ایک اس وقت آپ کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے کہ سبسڈی ختم کریں. کیوں ختم کریں؟ کیونکہ ہماری جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو وہ بہت بڑھ گیا ہوا ہے. ہماری جو ریونیو کلیکشن ہے اس میں گیپ ہے بہت زیادہ ہمارے ایکسپینس میں، اور اس 2,000 ارب روپے کا تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ آمدنی بڑھائیں یا آپ یہ سبسڈی ختم کریں، اپنے اخراجات کو کم کریں. لیکن میاں صاحب ایک بات ہے، یہ جو 7 درجن سے زیادہ بڑی کیبنٹ ہے اور حکومت کے دوروں پر جو لیوش اخراجات ہو رہے ہیں اور دیگر یعنی محکموں کی جو گاڑیاں جس انداز میں خریدی جا رہی ہیں، یہ لیوش اخراجات کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، ہم یقیناً نہیں کر سکتے. اور اس کے اوپر ابھی میرا خیال ہے کل کی جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے، کابینہ نے یہ بات کہا کہ جی ہم اپنے جو تنخواہیں ہیں ان کو کم کریں، مراعات کو کم کریں، اور اس میں ارکان اسمبلی کی جو مراعات ہیں ان کو کم کریں، وہ بڑے جو افسر ہیں ان کی مراعات کو کم کریں. یہ تو کل کی میٹنگ میں، کل جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ ساری چیزیں یہ ٹیبل ہوئی ہیں اور وہاں پہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے. کچھ فیصلے کیے بھی گئے، کچھ آنے والے دنوں میں ہوں گے. لیکن میں ایک چیز آپ سے عرض کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ گفتگو کے لیے تو بڑی آئیڈیل ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہمارے لیے ایک لوگوں کو قائل کرنے کے لیے یا جو بھی اس عہدے پہ بیٹھا ہے اس سے متنفر کرنے کے لیے بڑے اچھے پوائنٹس ہیں. لیکن کبھی ہم نے یہ کوشش کی کہ یہ دیکھیے کہ اس کے ٹوٹل خرچہ کتنا ہے. ٹوٹل اخراجات جن کی ہم اگر 7 درجن کابینہ کے لوگ ہیں، ٹوٹل کتنے ان کو تنخواہ ہوگی، کتنا ہوگا، مطلب اس کو اس کیلکولیشن کا ہمارے ٹوٹل اخراجات میں حصہ کتنا ہے. دیکھیں بات یہ ہے، مطلب وہ سارے بھی ختم کر دیں تو پھر بھی ہم فرق نہیں پڑے گا. آپ کی بات درست ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے آپٹکس کا کہ عوام جس انداز میں مہنگائی میں پس رہے ہیں، تو حکومت کو یہ احساس دلانا چاہیے عوام کو کہ ہم بھی آپ کے درد میں شریک ہیں. جیسے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب خندق کھودی جا رہی تھی تو صحابہ کرام نے بتایا کہ دیکھو جناب ہم نے پتھر باندھے ہوئے ہیں پیٹ پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بالکل اٹھایا اور بتایا کہ میں نے پتھر باندھے ہوئے. بالکل ٹھیک بات. تو وہ خاموش، صحابہ کرام خاموش ہو گئے. اس طرح کی چیز ہماری حکمران نہیں بتا رہے، اشرافیہ ہماری نہیں بتا رہی کہ وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. میں یہ عرض یہی اصل میں کر رہا ہوں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک تو آئیڈیل جو عوام کو دکھانے کے لیے کہ یہ اپنے آپ کو اس طرح کا
کریں, اپنے اخراجات کو اس حد تک کم کر لیں کہ وہ دیکھیں کہ واقعی انہوں نے بھی اپنے کم کیے ہیں. تو یہ لیکن ایک ہمدردی حاصل ضرور ہوگی, لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ فرق کتنا پڑے گا. میں تو یہ بات آپ کی بات, وہ فرق کیسے پڑے گا؟ وہ فرق اس وقت پڑے گا جب میں اور آپ سے مراد یہ ہے میں اور آپ اور دیکھنے والے تمام لوگ ہم یہ طے کر لیں کہ یار جو گورنمنٹ کا جو قانون ہے, جو حکومت وقت نے جو فنانس بل پیش کیا ہوا ہے, اس کے مطابق میرا جتنا ٹیکس بنتا ہے میں وہ دے دوں. آپ کو نہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی. نہیں, آئیڈیل نہیں ہے, یہ پریکٹیکل بات ہے. یہی تو وہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے نا, بھائی مجھ سے جو پیسے مانگتے ہو تو آپ ان لوگوں سے کیوں نہیں لیتے جو دے سکتے ہیں. یہ وہ تو ابھی آپ کو پتا ہے کہ غیر ملکی برانڈ ابھی کافی شاپ یہاں پہ کھلی ہے, اس نے پوری دنیا کا ریکارڈ بیٹ کر دیا کہ جی پہلے دن سیل کا, کہ ہمارے یہاں پہ وہ ہمیں سے ہے نا, ہمارے بچے, ہمارے بھائی, ہمارے ٹھیک ہے. امجد اقبال صاحب اور مصطفیٰ کمال پاشا کی آپ سے گفتگو جاری رہے گی. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم دوبارہ واپس آئیں گے. ناظرین, امجد اقبال اور مصطفیٰ کمال پاشا آپ سے گفتگو کرنے کے لیے دوبارہ حاضر ہو گئے ہیں. جی امجد اقبال صاحب, یہ جو فنچ نے, جو انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے, پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو -3C پہ لے آئے ہیں. جی جی. اور -3C کا مطلب یہ ہے ڈیفالٹ اور رول اوور. تو ہم, میرا خیال ہے کہ جو ریڈ لائن ہے اس تک پہنچ نہیں گئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ تو ہم بڑی دیر سے ہم اس ریڈ لائن کے قریب پہنچے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ڈیفالٹ بالکل نہیں ہے. پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں نا, اور بھی ہیں 3-4 جو یہ سارا دنیا میں یہ کرتی ہیں. وہ وہاں کی اکانومی کو دیکھ کے, ان کی انکم کو دیکھ کے, ان کی ایکسپورٹ کو دیکھ کے, امپورٹ کو دیکھ کے, اور جس طرح کے وہاں پہ جو اکانومی کی جو گروتھ ہے اس کو دیکھ کے وہ فیصلے کرتے ہیں. تو یہ CCC تک آئی ہے, مطلب مائنس ہو کے یہ CCC تک آ گئی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خطرے کی علامت ہے. یہ پاکستان کے لیے اچھی علامت نہیں ہے کہ جی کہ وہاں پہ, کیونکہ ان ریٹنگز کی بنیاد پر معاملات جو دوسرے ملکوں کے ساتھ آپ کے ہوتے ہیں, جو انویسٹمنٹ کے ہوتے ہیں, جو لونز کے ہوتے ہیں, جو اور ایکسپورٹس کے ہوتے ہیں, امپورٹس کے ہوتے ہیں, آپ کی LCs کے ہوتے ہیں. تو لوگ ساری چیزیں یہ دیکھ کے, خصوصی طور پر سرمایہ کار جو ہیں وہ یہ چیزیں دیکھ کے کہ اس ملک کی اس وقت فائنینشیل پوزیشن کیا ہے, یعنی یہ ویار کیا ہے, کہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز آپ کی فائنینشیل جو پوزیشن ہے اس کا وہ تعین کرتی ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کمزور پوزیشن پر ہیں. لیکن میں یہ آپ سے یہ کہوں کہ اس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو ڈیفالٹ نہیں کہہ سکتے. اس کی ریزن یہ ہے, دیکھیے اس کی ریزن ہے, میں آپ پوچھتا ہوں اس پہ, یہ دیکھیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں, آپ کل کو اگر مجھے بتائیے کہ یہ IMF کے ساتھ تو وہ چل رہے ہیں نا آج کل, وہ آج بھی وہ ورچوئل بات چیت جاری ہے, 2 دن بعد, 1 دن بعد, 3 دن بعد, زیادہ سے زیادہ اتنے 2-3 دن کے اندر وہاں پہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے. اچھا, آپ کو امجد صاحب, انہوں نے IMF نے اس دفعہ 2 نئے طریقے کار اختیار کیے ہیں. جی, پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم سے کچھ کرنے کے وعدے لیتے تھے وہ, جی جی, کہ بھئی ہم ایسے کر دینا, تو ہم وعدہ کرتے تھے, معاہدہ ہو جاتا تھا. اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے, پہلے ہمیں کر کے دکھائیں, پھر ہم. تو آپ اس کی ریزن کیا ہے, مجھے یہ بتائیں, کیوں ہمارا بہار نہیں رہا, کیوں نہیں رہا, آپ نے کیا کیا ایسا؟ عمران خان صاحب نے تو پھر بتائیں کہ اس میں یہ کیوں کیا گیا. دیکھیں نا, مطلب انہوں نے بہار کو ختم کیا نا, کہ معاہدہ کر کے اس کی خلاف ورزی شروع کر دی. یس, اور دوسرا انہوں نے اس دفعہ جو کہا ہے کہ اپوزیشن بھی معاہدے پر سائن کرے. اس کو آپ اب کون سی اپوزیشن,
دیکھیں اپوزیشن تو خیر نے کیا کرنا ہے، نہ ہی میرا خیال ہے کس طرح کی بہت ساری خبریں وہ بھی ہوتی ہیں جو ایسے ہی جو سینہ گزر چل رہی ہوتی ہیں کہ جو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا، یہ آفیشلی ایسی ڈیمانڈ نہیں ان کی کوئی بھی آئی کہ اپوزیشن سے بھی سائن کروائیں، وہ ایسی کوئی ان کی نہیں. ہاں یہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ ابھی جس کی ہم پہلے بات کر رہے تھے، ابھی جو فنانس بل آج پیش کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے نا کہ ہم نے اپنی انکم کو بڑھانا ہے، ہم نے کہاں کہاں ٹیکس لگانے ہیں، ہم نے سبسڈیز کہاں کہاں کرتے، وہ پروگرام مانگ رہے ہیں کہ آپ دیں، ہم سے پیسے لینے ہیں نا، یہ پیسے آپ لے کے خرچ کر لیں گے، کھا جائیں گے، اس کے بعد ہم کہاں کس کے پاس جائیں گے؟ آپ فرض کریں خدا نخواستہ وہی بات جو ہوتی ہے ڈیفالٹ والی کی، اس طرف چلے جاتے ہیں. تو وہ جس نے پیسے دینے ہیں اس نے یہ سوچنا ہے نا کہ بھائی مجھے دینے کہاں سے واپس، ٹھیک ہے. تو وہ آپ سے یہ کہہ رہے کیونکہ آپ نے جب ویار والی بات کر رہے ہیں، ہمارا ویار اچھا نہیں رہا نا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ جو ان کا ایگریمنٹ تھا اس کو وائلیٹ کیا، ہم نے اس کی خلاف ورزی کی، ہم نے بجائے پیٹرول کی پرائسز بڑھانے کے ہم نے کم کر دی، ہم نے بجلی کی قیمت کم کر دی 5 روپے یونٹ، اس چکر میں کہ عوام کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، ریلیف دینے کے لیے نہیں، سیاسی فیصلہ کیا. یا اگر تو ریلیف دینے کے لیے ایسا کیا جاتا تو پھر وہ کوئی اور اس کا حل بھی ساتھ ڈھونڈا جاتا کہ یہ کیسے ہونا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو کر لیں، اور اس دوران بات چیت بھی جاری ہے. آج وہ اس کی منظوری ہو جائے گی ٹیکسز کی، تو ہو سکتا ہے کل وہ آپ کو اوکے کر دیتے ہیں کہ جی آپ کا جو ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے، آپ کو آ جاتا ہے، آپ کو ایک دن میں. امجد اقبال صاحب ہمارے بہت پیارے، ذہین اور خوبصورت تجزیہ کار ہیں. بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے کہ چند دنوں میں معاہدہ ہو جائے گا، آپ کی زبان، آپ کے منہ میں گھی شکر، کہ آپ انشاءاللہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے. لیکن امجد اقبال صاحب، عمران خان صاحب تو ہر معاملے میں نیگیٹیوٹی کر رہے ہیں، وہ عدالتوں میں پیش ہی نہیں ہو رہے، عدالتیں بلاتی ہیں وہ پیش ہی نہیں. کوئی بات نہیں، دیکھیے بات یہ ہوتی ہے، وہ ایک فقرہ استعمال کیا جاتا ہے اکثر جیسے ہم تھوڑا سا یہ چونکہ یہ بات چونکہ کر رہے تھے، جس طرح IMF نے آپ کے ساتھ کیا آپ کی وعدہ خلافی کی وجہ سے، تو جب عدالتوں کے ساتھ آپ وعدہ خلافی کریں گے تو پھر وہاں سے بھی آپ کو بالکل وہ کیا ہے، وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کا فیصلہ ہے. اس میں آپ دیکھیے جو وہاں پہ الیکشن کمیشن کے باہر جو کچھ ہوا تھا اس دن، وہ فساد کے 100 بندے کے خلاف تقریباً وہ کیس تھا، اس میں بڑا موقع دیا عدالت نے عمران خان پیش ہوں، ضمانت ان کی منظور کر رکھی تھی، لیکن وہ پیش فیصلہ کیا آج انہوں نے ضمانت کینسل کر دی ہے. زمانت کینسل کرنے کا مطلب یہ ہے گرفتار کر کے پیش کریں وہاں پہ عدالت میں، ٹھیک ہے نا. وہ جب یہ ایک دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ آج جو وکلا کا زور کس بات پہ رہا، زور اس بات پہ تھا کہ جناب وہ 70 سال سے زیادہ عمر کے شخص ہیں. یہ باقاعدہ وہاں پہ یہ انہوں نے پلی لی، عمران خان صاحب کے وکلا نے، انہوں نے کہا جی وہ ان کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے، وہ 70 سال سے زیادہ عمر کے آدمی ہیں، ان کو گولی لگی ہے، وہ زخمی ہے، اس وجہ سے نہیں آ رہی. عدالت کا جو جواب تھا کہ وہ ان کو کہیں کہ ایک دفعہ آ جائیں یہاں پہ، آ کے اپنی حاضری لگائیں اور ہم آگے کریں، کیس کو چلائیں. لیکن جب آپ کسی بھی طرح سے کسی بھی صورت میں عدالتی فیصلوں کا احترام نہیں کرتے. نہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ 70 سال کی تو وہ ہیں، گولی بھی لگی ہوئی ہے، کمزور بھی ہے، آپ کیوں نہیں موقع ان کو دیتے کہ یار چلو کوئی گل نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ گولی لگنے کے 1 ماہ کے اندر آپ وہاں پہ جا کے اسلام آباد میں پنڈی میں جلسہ کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ کہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے کیوں نہیں جا سکتے؟ اب تو اس بات کو بھی 2 ماہ گزر گئے نا، ٹھیک ہے، اور 2 ماہ گزر گئے، کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ کچھ بھی نہیں. وہ تو پھر الٹیمیٹ آپ کو پتا، میں بات اصل میں یہی کرنا تھا، جیسے ہم کہتے ہیں قانون اپنا راستہ بناتا ہے، قانون پھر اپنا راستہ بنائے. قانون کیا راستہ بنائے گا؟ قانون یہ راستہ بنائے گا یا تو وہ کہیں گے کہ جی وہ آئیں گے کہ جی آئیں گے جناب ہم آپ کو اریسٹ کر کے پیش کرتے ہیں وہاں پہ، یا وہ کہیں گے کہ جناب یقین دہانی کہ جی کہ مجھے جناب موقع دیں. اس کا ایک اور حل بھی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کرے. ابھی دوسرا کیس بھی تھا نا جو فارن فنڈنگ، جو ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے، اس میں بھی آج جج صاحب نے کہا کہ 3:30 بجے تک پیش ہوں وہ، لیکن اس کے بعد پھر ہائی کورٹ اس میں بھی پیش نہیں ہوئے. انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ آج ہر صورت 3:30 بجے تک پیش ہوں. پہلی جو ہیئرنگ تھی اس میں انہوں نے کہا 3:30 بجے تک پیش ہوں، وہ نہیں پیش ہوئے. لیکن اس کے اوپر ہائی کورٹ کی ڈائریکشن آ گئی کہ جی آپ اس پہ بھی فیصلہ نہ سنائیں.
یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کو وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیں گے، ٹھیک ہے، کوئی وہاں سے ان کو مل جائے گا ریلیف کچھ دنوں کے لیے، لیکن الٹیمیٹلی بات یہ ہے کہ یہ سارے کیسز تو چل رہے ہیں، اور یہ جس طرح سے چل رہے ہیں اور جس طرح سے وہ اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کتنی دیر تک، جیسے ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں 7 سال تک کیس چلتا رہا ممنوعہ فنڈنگ کا، لیکن الٹیمیٹ تو فیصلہ آ ہی گیا نا۔ اچھا ویسے امجد اقبال صاحب، میں آپ سینئر آدمی ہیں، اچھی معلومات ہے آپ کی، اچھا تجزیہ آپ کرتے ہیں، لیکن آپ مطلب بڑے احترام کے ساتھ، جی کچھ بھی نہیں ہونے والا عمران خان اچھا کیسے آپ مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے یہ سوال کرتا نہیں، یہیں پہ کر لیتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ایک عدالت میں کیس ہے، عدالتیں قانون کے مطابق، آئین کے مطابق چلتی ہیں۔ کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک فقرہ کہا، انہوں نے کہا جی کہ ہم عدالتوں میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، ہم انصاف نہیں کرتے، انصاف اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے، ہم آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں۔ آئین کیا کہتا ہے اس کیس میں، قانون کیا کہتا ہے اس کے مطابق، عدالتوں نے تو اس کے مطابق چلنا ہے نا۔ اگر آئین کہتا ہے یا قانون کہتا ہے کہ آپ پیش ہوں، آپ نہیں پیش ہوں گے، آئین اور قانون کہتا ہے اس جرم کی یہ سزا ہے، میرے لیے تو ہے، وہ آپ کے لیے کیوں نہیں ہوگی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جناب ان کے لیے قانون کچھ اور ہو جائے گا اور میرے لیے کچھ اور ہوگا، آپ کے لیے کچھ اور ہوگا۔ اب تک عمران خان صاحب شعلے اگل رہے ہیں، ریاست کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈیفالٹ کا پرسپشن وہ کریٹ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے اس کی آپ کو کیا سمجھ میں آتی ہے بات؟ مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ تلے ہوئے ہیں کہ اگر میں نہیں حکومت میں تو پھر کوئی بھی نہیں، ملک جاتا ہے تو جائے۔ تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے ادارے، ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اس ملک کے اداروں سے مراد سارے ادارے، مطلب چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، لوور جوڈیشری ہو، یا پارلیمنٹ ہو، یا دیگر ہمارے جو حساس ادارے ہیں، وہ سارے جتنے بھی ہیں، مجھے تو لگتا ہے سارے یہ وہ ہونے دیں گے۔ میرا تو ابھی تک جو سامنے حقائق آئے ہیں وہ یہ ہے کہ یا تو وہ بے بس ہیں، عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کے آگے ڈرتے ہیں ان سے، یا پھر ڈیلیبریٹلی وہ عمران خان صاحب کو موقع دے رہے ہیں کہ لگا رہو بھائی، منہ بھائی لگے رہو۔ نہیں، میں تھوڑی سی اس سے میری رائے مختلف ہے۔ میں یہ کہتا ہوں دیکھیے، جب ابھی تک پکڑا کیوں نہیں گیا؟ میں کوئی سزا نہیں، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیے بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی تھی، جب وہ وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے تھے، اس کے بعد جو پاپولیرٹی اور جو جوش و جذبہ تھا ان کے کارکنوں میں، ان کے ووٹرز میں، ان کے جو سپورٹرز ہیں ان میں، کیا آج وہی ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ آج وہی ہے؟ آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے جس طرح سے ابھی سواتی صاحب گرفتار ہوئے، اعظم سواتی صاحب، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر شیخ رشید کے ساتھ، پھر فواد چودھری کو آپ لے لیں، یہ بڑے لیڈر ہیں، یہ سارے جو پی ٹی آئی کے ہیں۔ اسد عمر صاحب نے بھی معافی مانگ لی، ٹھیک ہے نا، اسد عمر صاحب نے معافی مانگ لی۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگر ان کے خلاف جو کچھ ہوا اس کا ریئیکشن کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں آیا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات آپ کو وقت دینا پڑتا ہے کچھ چیزوں کو آپ کرنے کے لیے، جب آپ میچور ہونے کے لیے، یا وہ ماحول پیدا کرنے کے لیے جب آپ کسی کے خلاف، کوئی پاپولر لیڈر ہے نا، آپ ہم اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت کے، ایک بڑی جماعت جو ابھی حکومت سے آؤٹ ہوئی ہے، چاہے وہ 7 صوبوں میں بھی حکومت تھی، ابھی آؤٹ ہوئی نا، تو اس کو اس پاپولیرٹی کو، ان کی اور ان کی گرفتاری کے یا ان کے خلاف کاروائی کے ریئیکشن کو تھوڑا سا ڈیفیوز کر کے، ٹھیک، تو یہ صاحب وہ رک نہیں سکتا۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے بہت سے کیسز آتے ہیں جو پڑے رہتے ہیں، کوئی 20 سال 10 سال پڑے رہتے ہیں، لیکن وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ ذہن میں رکھے، اس نے کہیں نہ کہیں اس نے قانون کے مطابق آگے چلنا ہے، سوائے چند کیسز کے۔ وہ کیسز ہم ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتے جو عدالتوں نے جو پینڈ کیے ہوئے، جی جو پینڈنگ بھی کیے ہوئے ہیں، اور جو فیصلے بھی بعض کیسز کے ایسے آئے ہیں کہ جن کو دنیا میں کہیں ان کی نہ ریکگنیشن نہیں ملتی، نہ کوئی پذیرائی ملتی ہے، نہ ہی آپ ریفرنس پہ پیش۔ چلے میں آپ کو کہتا ہوں کہ فرق کریں، ہم کہتے ہیں کہ جی کہ یہ جو ابھی جو ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہے، کیا اس کو کہیں آپ پیش کر سکتے ہیں؟ ہینگ کرنے کا؟ ہاں کر سکتے ہیں کسی جگہ پہ، دنیا میں کسی عدالت میں ریفرنس جا سکتا ہے اس کا؟
تو نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے نااہل کرنے کا مثلا اس کے اوپر بھی بہت سے سوالیہ نشان ہے نا. ابھی تک تازہ ترین جو پنجاب اسمبلی کا جو کیس ہوا تھا اس کو اب تازہ ترین 10 ووٹ جی بالکل ادھر اور ادھر کے فیصلوں میں جو تضاد ہے وہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے, کوئی ایک تو اس میں سے دونوں میں ٹھیک نہیں ہے. مطلب یہ ہے امجد صاحب کہ مریم نواز صاحبہ جو عدلیہ پر برس رہی ہیں, نہیں وہ عدلیہ پر نہیں برسی. اچھا نہیں برسی, انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ عمران خان چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھینچ لیا اٹھا لیا ہوا ہے تو اب وہ عدلیہ کے گھوڑے پر بیٹھ کر آنا چاہتے ہیں. آپ یہ انڈائریکٹلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میسج بھی ہے کہ بھئی آپ اگر آئین اور قانون کے مطابق کام نہیں کریں گے تو ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں, تو پھر یہ ہو سکتا ہے اس کو اگر ہم بڑے سافٹ سے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک میسج ضرور دیا ہے کہ ہم بھی اس پہ ریئیکشن دے سکتے ہیں. تنقید نہیں ہے, تنقید کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, لیکن دیکھیں نا بات یہ ہے کہ عمران خان آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہیں. یہ آج کی بات ہے نا, کل کی بات انہوں نے کل یہ بات کی, لیکن وہ بھی آپ کو یاد ہے جب وہ جلسوں میں کہتے تھے آدھی رات کو عدالتیں کیوں کھولی, یہ مجھے بڑا یہ تھا ججوں کے اوپر, لیکن انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے وہ کر دیا. وہ تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں نا ساتھ ساتھ. اور یہ جو سارا کچھ جو کچھ عمران خان صاحب اس وقت آپ اگریشن ان کی یا ان کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو غصہ یا جو بھی سلسلہ, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. ایک تو وہ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے لانا چاہیے, دوسرا وہ دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں کہ جی میرے خلاف اگر کاروائی تو میں ایسی تصویر کر دوں گا. ناظرین, مصطفیٰ کمال پاشا اور امجد اقبال کی آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی. ایک شارٹ بریک کے لیے ہم جا رہے ہیں, واپس آئیں آپ سے دوبارہ گفتگو کر رہے ہیں. ناظرین, امجد اقبال اور مصطفیٰ کمال پاشا آپ سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر خدمت. امجد اقبال صاحب, مجھے تو الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. اچھا مجھے بتائیں کیوں ہوتے نظر نہیں آ رہے آپ کو؟ 90 دن کا جو ٹائم آئینی طور پر ہے تو اس میں سے کتنے دن تو گزر گئے, مہینہ تقریباً گزر گیا, تو ابھی تک گیند جو ہے, کبھی گورنر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کیونکہ اسمبلی کی ڈیزولوشن پر اس کے توڑنے پر سائن نہیں کی اس لیے ڈیٹ میں نے نہیں دینی. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو الیکشن کروانے ہیں تو مجھے جو سپورٹ چاہیے نہ مجھے عدلیہ RO دے رہی ہے, ریٹرننگ افسر نہیں مل رہے, پولیس کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس فورس نہیں ہے, حالات ٹھیک نہیں ہے, حکومت کہہ رہی ہے پیسہ نہیں ہے, تو کیسے پھر الیکشن ہوں گے؟ یعنی ابھی تک یہ طے نہیں پایا, ایک منٹ, ابھی تک تو یہ طے نہیں پایا کہ الیکشن اناؤنس کس نے کرنے, ڈیٹ دینی کس نے ہے. یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. کل جو میٹنگ ہوئی گورنر ہاؤس میں کل شام کو, وہاں پہ سیکرٹری الیکشن کمیشن, اس میں DG لا الیکشن کمیشن کے, اس میں IG چیف سیکرٹری اور ساری اور الیکشن کمیشن کے لوگ اسی پہ موجود تھے. انہوں نے کہا جی اس میں جو سوال گورنر صاحب کا کہ جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی کہ ہمیں جو آرڈر آیا ہائی کورٹ کا وہ کیسے ہمیں یہ آرڈر دے سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ الیکشن گورنر کے اوپر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ وہ میں آپ نے آرڈر کرنا ہے تو الیکشن کمیشن کو آرڈر کریں, جا کے ان کو کہیں, ٹھیک ہے نا. تو معاملہ انہوں نے کہا جی ہم اس کو چیلنج کریں گے. ہو گیا, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی حیثیت سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہے. تو ہائی کورٹ کا سنگل بینچ کیسے الیکشن کمیشن کو آرڈر دے سکتا ہے کہ الیکشن کراؤ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بالکل اسی پہ یہی چیزیں بہت ساری ہیں جن کی ہم کرتے ہیں کہ بہت سارے جگہوں پہ بہت سارے معاملات پہ ہمیں آئین اور قانون کے مطابق ہی چلنا چاہیے. اور دیکھیے میری رائے تو یہ ہے کہ الیکشن تو ہونے چاہیے. میری رائے ہے الیکشن, چونکہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تو الیکشن 90 دن میں. میری رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں, یہ آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ضروری ہے,
کیونکہ مملکت کو چلانا ہے جی جی بالکل، اور وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی چلے گی. صحیح بات. جس وقت مملکت ریاست ایٹ سٹیک ہو تو پھر ہمیں آئین بچانا چاہیے کہ ریاست بچانی چاہیے؟ ریاست بچانی چاہیے. اللہ پھر ڈکلیئر کریں نا، پھر ڈکلیئر کریں، بتائیں. پھر اب ہم رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہیں کہ جی نہیں ہو سکتے، اس کی یہ وجوہات ہیں، مگر اس کو بجائے اس کے کہ کبھی وہ لیٹر کبھی وہ لیٹر، کبھی یہ میٹنگ کبھی وہ میٹنگ. ویسے آپ نہیں سمجھتے میاں صاحب اپنے امجد صاحب کی ریاست اس وقت تکلیف میں ہے، مشکلات میں ہے، پریشانی میں ہے، پیسہ نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے، سیاست کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے، ہمارے اوپر دہشت گرد چڑھے ہوئے ہیں. تو ایسے حالات میں ہم الیکشن کرتے کرتے کہیں مملکت کو دیکھیں یہ بات آپ کی، میں اس بات سے پوری بات یہی ہے کہ جی میں آج آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جی آئین تو یہ کہتا ہے کہ جی 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور آئین کی پاسداری ہونی چاہیے، ٹھیک. لیکن وہاں پہ کچھ ایسے ہیں کہ جو فیکٹر یا ایسے بھی شکے موجود ہیں کہ جو خاص حالات میں ان کو آگے، اور مثالیں موجود ہیں کہ ابھی تازہ ترین 2008 میں جب الیکشن ہوئے ہیں تو یہ جب محترمہ بینظیر کی شہادت ہوئی تو یہ آگے کیے گئے تھے الیکشن، یہ اپنے وقت پہ تو نہیں ہوئے تھے، تو یہ آگے کیے گئے تھے. یہ تو مطلب ماضی قریب کی مثال ہے نا. تو یہ چیزیں تو یہ ہیں. اور دوسری بات جن کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، دیکھیں میں اس سے تھوڑا سا ہم ایک اور اینگل اس کا، جو ابھی جو ہمارے اوپر الیکشن مسلط کیے گئے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو ابھی جو پنجاب کے اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے توڑ کے جو مسلط کیے گئے ہیں، میں یہ وہ کوئی اپنے شیڈول میں نہیں ہے نا. آپ نے ایک تو قبل از وقت اسمبلی توڑی، کیا اسمبلی توڑنے کے لیے وہ وہی حالات تھے جن کا آئین کہتا ہے کہ اس کے مطابق کہ جی کہ یہ حالات ہوں تو یہ ہونا چاہیے؟ کیا اس کے مطابق کسی نے پوچھا کہ جی کہ کیا وہ حالات تھے؟ کسی نے چیلنج کیا اس بات کو؟ نہیں کیا کسی نے بھی. شاید اس وجہ سے نہیں کیا. میں تھوڑا سا اس پہ صرف ان کی بات نہیں کرتا، ہم دوسری طرف بھی بات کر لیتے ہیں کہ شاید اسی وجہ سے کسی نے چیلنج اس بات کو نہیں کیا کہ کہیں یہ اسمبلی بحال ہی نہ کر دیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جی وہ حالات ایسے نہیں تھے جن میں یہ اسمبلی توڑی جاتی یا اسمبلیاں توڑی جاتی، لہذا ان کو بحال کر دیں. تو بحال ہوگی تو پھر نقصان ہوگا، تو پھر نقصان ہو سکتا ہے نا اس وقت جو جنتا کا. بالکل ٹھیک بات ہے. تو اس لیے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جب اس صورت میں آپ کے جنرل الیکشن ہونے میں 2-3 ماہ آگے 4 ماہ آگے کا ٹائم ہے، تو 2-3 یا 4 ماہ پہلے الیکشن کروانا ایک ایکسرسائز ہے نا. پوری 60-70 ارب روپیہ خرچ کرنا اور پھر 3 مہینے کے بعد دوبارہ اتنے ہی پیسے خرچ کرنا. ان حالات میں جب آپ بات کر رہے ہیں کہ جی کہ یقیناً کہ جی ہم تو بہت سارے لوگ بڑے یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا اس بات کو کہ ہم ڈیفالٹ کرنے والے ہیں. میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے اور کبھی نہیں ڈیفالٹ کریں گے. ہم یہ 3-4 ماہ میں اس فیز سے نکل جائیں گے. اچھے صورتحال آگے آئے گی اور بہتری ہوگی اس میں. لیکن جب ہم اس پوزیشن پر کھڑے ہیں، جب آپ کی کریڈٹ ریٹنگ CCC کر دی ہو فنچ نے، ٹھیک ہے، جب آپ کو IMF سے 1 ارب $1.2 بلین لینے کے لیے آپ کو اس کی ہر شرط ماننا پڑ رہی ہو اور لکیریں نکالنی پڑ رہی ہیں، اور جب آپ لوگوں کے اوپر نئے ٹیکسز لگا رہے ہوں، یعنی اپنی پاپولیرٹی کو نقصان پہنچا رہے ہوں، ان حالات میں آپ کو یہ کہا جائے کہ نہیں جی الیکشن آپ نے یہ کام بھی سارے کرنے ہیں اور یہ الیکشن بھی کروانے ہیں، تو پھر معذرت کے ساتھ پھر میرا خیال ہے وہاں پہ جو گنجائش آئین میں کسی نہ کسی جگہ ہے اس کا ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جنرل الیکشن کے ساتھ یہ الیکشن ہونے چاہیے. اس وقت تک تھوڑی سی اسٹیبلٹی آ جائے ملک میں، مالی طور پر بھی اور انتظامی طور پر بھی. اس کا مطلب یہ ہے امجد صاحب آپ کی باتوں سے میں جو سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ الیکشن نہیں ہونے جا رہے. میرا بھی یہی خیال یہی ہے کہ الیکشن نہیں ہونے جا رہے. جس طرح کے جو اس وقت تک کی صورتحال ہے اس میں نظر نہیں آ رہا کہ فی الحال الیکشن جو دونوں اسمبلیوں کے، ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ جو بائی الیکشن ہے قومی کے وہ ہو جائیں گے، لیکن صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن وہ ساتھ ہی ہوں گے اور ان کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی ڈھونڈا جائے گا سلسلہ کہ کیسے ہونا. لیکن ایک چیز میں جاتے جاتے آپ کو وہ ضرور کہنا چاہوں گا، دیکھیے ہائی کورٹ کے جو سنگل بینچ، سارے ججز بڑے محترم اور ان کی عزت اور تکریم ہوتی ہے، لیکن ایک قومی سطح کا ایک فیصلہ اور ایک اس نوعیت کا جو کیس ہے
اس کو جس طرح سے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ان کو کسی بڑے بینچ میں بھیج دیا جاتا ہے، تو بجائے وہ کرنے کے کوئی ایک جج صاحب بیٹھے ہیں اور وہ اتنا بڑا فیصلہ کریں، ان کو بڑے بینچ کو بھیج دینا چاہیے تھا پہلے کہ وہ کریں فیصلہ، تاکہ کچھ تھوڑی سی اس میں پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مختصر بتائیے، یہ عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا جیل بھرو تحریک، اس کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ حال تو کوئی نہیں ہے، ویسے مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ مستقبل حال جیسا ہی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کا حال ہے نا جی وہ مستقبل بھی ویسے ہوگا۔ بہت سارے دیکھیے آپ کو پتا ہی وہ تو ہوائی چھوڑی لیتے رہتے ہیں نا، لیکن وہ تو جیسے ابھی امریکہ کے معاملے پہ انہوں نے لے لیا، لے لیا، ٹھیک ہے نا، لے لیا نا، تو اس پہ بھی حالات وہ کہیں گے کہ اب چونکہ الیکشن بہت قریب آ گئے ہیں آگے چل کے، تو اس لیے اب وہ ان کو بھی پتا ہے کہ ملک کے مالی حالات کیا ہیں، انتظامی حالات، امن و امان کی صورتحال کیا ہے، وہ صرف اپنی بھی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس طرح کی چیزیں اپنے لوگوں کے لیے بڑے سازگار ہیں، ان کے لیے بھی سازگار نہیں ہے، ان کے لیے سازگار ہے نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سازگار اس وقت ہوتے اگر ان کا پی ٹی آئی کا ہر ورکر بڑا چارج اور یہ اس پوزیشن میں ہوتا کہ آپ ہمیں حکم کریں، ہم یہ جناب یہ کرنے کے لیے۔ ابھی آپ جا کر دیکھ لیں وہاں پہ زمان پارک کے باہر جو لگے ہوئے ہیں کیمپ، ان میں حاضری کو چیک کر لیں، آپ جا کر آپ کو ساری پوزیشن اچھی ہوتی ہے۔ نہیں میں روز وہاں سے دیکھیے روزانہ میلہ تو ہوتا ہے، رونق میلہ نہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی جماعت جو کہ یہ دعویٰ کر رہی ہو کہ ہم 2/3 میجارٹی سے الیکشن جیتیں گے، یہی حلوہ پوڑی چل رہی ہوتی ہے وہاں پہ، حلوہ پوڑی پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا حلوہ پوڑی پہ وہاں پہ فرض کریں اسی طرح کے بہت سارے دسترخوان ہیں شہر میں جہاں پہ لائن لگی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی وہاں پر زیادہ تعداد ہوتی ہے، وہاں پہ اس لائن سے میں نے رات کو جو لائن دیکھی ہے حلوہ پوڑی والوں کے پاس، اس سے بڑی لائن وہاں پہ وہ دسترخوان پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو شروع میں بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو جیل بھرو تحریک ہے، اس کا مجھے مستقبل کوئی حال ہی کی طرح کا ہے، اور جو وقت گزرے گا یہ ٹھنڈی ہوتی جائیں گی چیزیں، اور لیکن دوسری طرف وہ جو کیسز والا کام ہے وہ قانون اپنا سفر طے کر رہا ہے، وقت اپنا وہ آگے گزرتا جا رہا ہے، ان کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی تو کنسنسس یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ الیکشن 2 صوبوں میں ممکن نہیں ہے اور نہیں ہوں گے۔ عمران خان صاحب کی جو جیل بھرو تحریک ہے اس کا جیسا حال ہے ویسا ہی اس کا مستقبل ہے، اور صدر مملکت نے جو انکار کیا ہے آرڈیننس جاری کرنے کے لیے اور حکومت کو کہا ہے کہ وہ منی بل کے طور پہ اسمبلی میں لے کر جائیں جو نئے ٹیکس لگانے ہیں، تو وہ ایک حکومت کے لیے پازیٹیو سٹیپ ہے۔ ان کا انکار تو جیسے بھی ہے، جس وجہ سے بھی ہوا ہے، لیکن اس انکار سے گورنمنٹ کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور زیادہ بہتر انداز میں وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کریں گے۔ اور اس بات پر بھی کنسنسس ہے کہ پاکستان معاشی اور مالی طور پر بہت برے حالات میں گھرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ڈیفالٹ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے مالی مشکلات سے تھوڑے ہی عرصے میں نکل آئے گا، اور پھر معاملات جو ہے وہ درست سمت میں چلنا شروع ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ کمال پاشا اور امجد اقبال صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔